آج کل کے مسلمان اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا دے دیا، اتنا دے رہا ہے، آئے دن مسلمان اس کی مشغولیت کی وجہ سے، ان کو جمع کرنے کی وجہ سے اور دنیاوی مال کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں۔ بلکہ میرے دوستو، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے ایک دفعہ میں ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کے سامنے توبہ کر لوں کہ باری تعالیٰ عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے، نہ معلوم کتنے عرصے سے میں نافرمانیاں کر رہا ہوں، اور کتنے سالوں سے میں تیری طرف نہیں جھکا، اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، اگر آج آپ نے میرے کو دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت میرے توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اے باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ میرے دوستو، اتنے ہم لوگ دل کے سخت ہو گئے۔ سورۃ نساء کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بہت لوگ جو ہے میرے ناشکری کرتے ہیں، شکر گزار بہت کم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ایک نظر اپنے جسم پر دوڑائیے، جتنے بھی اعضاء رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم گن لیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جو ہمیں جو کچھ انعامات دیے ہیں ہم اس کو نہیں گن سکتے، بہت زیادہ اللہ نے ہمیں انعامات عطا فرمائے۔ ناشکری کی ایک انتہا تک ہم پہنچے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہوشیاری کی وجہ سے ہمیں ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اپنی اندر محنت کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے۔ ایک مسلمان، اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، دوسرا مسلمان ان کا بھائی، وہ اللہ نے بہت غریب پیدا فرمایا ہے، حالانکہ دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ اللہ کا ایک سنت عمل ہے، بعضوں کو مال دیکھ کر آزماتے ہیں اور بعضوں کو مال نہ دے کر آزماتے ہیں، یہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بڑی عالیشان والے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے عزیزو، ہم اللہ کے ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں باغی بنے ہوئے؟ جب سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پھر ہم اللہ کے نام پہ یہ مال خرچ کیوں نہیں کریں؟ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ خود عز و جل فرماتے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے، اور تیرے پاس اگر ایک مکی بھی تیرے سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے وہ چیز واپس نہیں کر سکتے۔ میرے بندہ، کیوں تیرے اندر عقل سلیم نہیں ہے؟ دیکھو میرے دوستو، دنیا کے تاریخ میں جب کافروں نے مال جمع کیا، آج تک ان کو ہم برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 940 اونٹ اور 7 گھوڑے اور 10,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دے دیے۔ یہ ہوتی ہے مال۔ مال تو وہ ہے جو کہ اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے، وہ مال نہیں ہے حدیث پاک میں آتے ہیں جو گن گن کر رکھتے ہیں۔ آج کل کے تاریخ میں ہم مسلمان بھی اپنے اولادوں کو کراس کر کے نسل در نسلوں کے لیے مال اکٹھا کر رہا ہے۔
ہمارا یقین ہے نہیں رب ذوالجلال پہ کہ رب کائنات ہمارے بچوں کو جب پیدا کیا گیا ہے تو رزق بھی وہی عطا فرمائیں گے. رزق کا اس نے وعدہ کیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے دوستو ہمارا غلط عقائد کے اوپر آج مسلمان مال تو جمع کر رہا ہے بیچارہ خود بھی نہیں کھا رہا. ہائی ہائی کرتے کرتے ایک دن مر جائیں گے, نام نشان بھی اہل زمین سے ختم ہو جائیں گے, کوئی بھی اس کو پھر یاد کرنے والے نہیں ہوں گے. یہی اولاد جس کے لیے یہ ذخیرہ جمع کر رہا ہے, جس کے لیے یہ خزانے پر خزانے جمع کر رہا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اولاد بھی اس کو یاد نہیں کریں گے. اس لیے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا نہیں ہوا اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو, آپ سب مسلمان جہاں جس ملک کے اندر ہیں اپنے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اللہ کے نام پہ مال دے, جو اللہ نے آپ کو حلال دیا ہے اس مال سے عمرے کرے, اس مال سے اپنے والدین کو بھی عمرے کے لیے لے جائے, اس مال سے اپنی بہنوں کو اپنے عزیز اقارب کا حصہ دے, اس میں یتیموں کو مسکینوں کو فقیروں کو مساجد مدارس کو سب کو اپنے حسب توفیق جب آپ کچھ دیں گے یہ وہ مال بنیں گے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا جو کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوا. اور ایک وہ مال ہوتی ہے جو آئے دن خزانے پر خزانے جمع ہو رہے ہیں. یاد رکھنا جس مال کے اندر زکوٰۃ نہ ہو, جس مال کے اندر خیرات نہ ہو, جس مال کے اندر ماں باپ کے لیے حصہ نہ ہو, بہنوں کے لیے حصہ نہ ہو, عزیز اقارب کے لیے نہ ہو, آس پاس کے غریب فقیر مسکینوں کے لیے نہ ہو, مساجد مدارس کے لیے نہ ہو, اللہ کے دین والوں کے لیے نہ ہو, اور حج و زکوٰۃ کے لیے نہ ہو. یہ مال کو ہم بحیثیت مسلمان قارون کے خزانوں میں سے ایک شاخ سمجھتے ہیں, کیونکہ مال تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ ہو جاتا ہے. قرآن بتلا رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 روپیہ عطا فرمائیں گے. 10 روپیہ تک اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے. ایک جگہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. میرے عزیزو ناراض نہیں ہونا. آج ہم مسلمانوں کا جو سوچ ہے جو فکر ہے وہ صرف دنیا ہی کی ہے. ہم دنیا کے بیٹے بنے ہوئے ہیں, ہم دنیا کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے, حالانکہ رب ذوالجلال نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے عزیزو یاد رکھیو ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں. آج میری بات یاد رکھنا, میں بھی مسافر ہوں, آپ بھی مسافر ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارا آنے کا مقصود لوجہ اللہ ہے اور اللہ کے دین پہ چلنا ہے, اللہ کی ذات کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نبی آخر زمان کے طریقوں پر موت تک چلنا ہے. اگر ہم نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کے احکامات کو چھوڑا, اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش نہیں کی, اللہ سے ایسے نہیں ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, اللہ کے سامنے ہم نے اللہ کے وہ احکامات نہیں مانے جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ حقوق العباد ہے, اور اگر ہم نے رب ذوالجلال کے سامنے توبہ نہیں کی اور اس حال کے اندر ہمیں جب ہم مر گئے تو میرے دوستو آگے جو کچھ قیامت کی معاشر کی اور پوری سرات کی جو تکالیفیں جو پریشانیاں ہیں جو کچھ مراحل ہے وہ بہت سخت ہے. فرمایا کہ اس قیامت کے دن اس گرمی سے بچنے کے لیے صدقے کی ضرورت ہوتی ہے. آج امت مسلمہ جتنا ہم مسلمان سخت دل کے ہو گئے ہیں, جتنا ہم مسلمان کچھ کنجوس سے ہو گئے ہیں,
یہ مال ہم تو دنیا کے لیے، شادیوں کے لیے اور دیگر نام نہاد کے لیے اللہ کی قسم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر نہیں دیتے، اگر خرچ نہیں کر رہے، لوجہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، کتنی بری بات ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے اور زندگی اللہ نے دی ہے، سب کچھ اللہ کے دینے کے باوجود ہم کنجوسی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقیات سے بھی برخلاف ہے، یہ ہمارے اندر انسانیت سے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے اندر ایمان کی جو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ان کی بھی نفی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کنجوسی کرتے ہیں، یہ ایمان کی بھی نفی ہے۔ میرے دوستو، آپ بھائیوں سے درخواست ہے، التجا ہے، ہر مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ضرور اللہ کے نام پہ خرچ کرے اور دل کھول کر اللہ کے لیے سخاوت کرے۔ حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، جو سخاوت کرتے ہیں اس درخت کو پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ سخی آدمی کبھی بھی جہنم نہیں جا سکتے۔ بہت سارے ایسے حدیث مبارک ہیں۔ سخاوت لوجہ اللہ کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم جو کچھ بھی چیز دیں دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے بھی یہی بتلایا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ مال بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ دنیا بھی اللہ کی ہے، سارے سب کچھ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اللہ کی ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی آخر زمان کے امتی ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب نے سخاوت کی ہے، اصحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اصحابہ کرام ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا معیار اصحابہ کرام ہے، ہمارا سب کچھ اصحابہ کرام ہے۔ لہذا جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اصحابہ کرام کی نقش قدم پر چلوں، اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے باغی نہ بنیں، اللہ کی نافرمانیاں اب تو جو ہو گئی اس سے اس پر توبہ طائب ہو جائے اور آئندہ کے لیے رب کے سامنے توبہ کر لے۔ ایسی توبہ کر لے کہ قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسے توبہ ہو کہ اللہ جل جلالہ اس کو معاف کر کے آئندہ کے لیے وہ کبھی بھی اس کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ سب کے علم میں ہیں کہ الحمدللہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اس دین کو چلایا، اس دین کے اندر بہت سارے لوگوں کو اللہ نے دل دماغ میں یہ بات ڈالا ہے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے اس کی برکت سے مسلمانوں کے دل دماغ کھل جاتے ہیں اور کوئی راستے نہیں ہے۔ جب دعوت کے میدان میں جب آدمی نکلتے ہیں، ان ماحول پہ جاتے ہیں، وہاں بیانات سنتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے دل دماغ جو کچھ کر رہا ہے قطعاً غلط کہہ رہا ہے، اللہ کچھ اور ارشاد فرما رہا ہے، اللہ مجھے کسی اور باغاتوں کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ پاک مجھے راحت اور سکون چین آرام کی طرف ہمیشہ کے لے جانے والے ہیں اور دھوکہ باز شیطان مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایک ماحول کے اندر آدمی سمجھتے ہیں، اس ماحول کو اپنانے کے لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلو میرے دوستو بھائیو، وقت لگاؤ، اس کام کو سیکھ لو، اس دین کو سیکھ لو، سینے سے یہ دین کو لگا لو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر آپ میرے بھائیوں کو اگر میری باتیں اچھی لگے، ضرور میرے بھائیوں کوشش کرو، ہمت کرو، خود بھی اپنی مستورات پر، کیونکہ ہمارے مستورات کو سمجھانے والے صرف ہم ہو سکتے۔ اگر ہم خود بھی دین پہ نہیں چلیں گے، اپنی مستورات کو، بیٹیوں کو، بچوں کو اللہ سے نہیں ڈرائیں گے، یاد رکھیو اللہ ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ بچوں کی نگرانی اب ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی ایک روز قیامت ایک عورت 4 آدمی کو جہنم لے جائیں گے، یاد رکھیو ایک عورت اس طریقے سے 4 مردوں کو جہنم لے جائے گی کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں بتایا دینی اعتبار سے،
میرے باپ نے بھی نہیں بتایا، میرے بھائی نے بھی نہیں بتایا، میرے بیٹے نے بھی نہیں بتایا۔ میرے عزیزو، دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اتنا فرض ہے تاکہ حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے۔ اس کے لیے میرے دوستو وقت لگا لو، اس کام کو سیکھ لو۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے نسل در نسلوں کو دیندار بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔